کو راضی کریں کہ سب راضی ہو جائیں، یہ حسین کا دیا ہوا فارمولہ ہے۔ کس کو راضی کریں کہ سب راضی ہو جائیں، سب کو راضی کرنا ناممکن ہے، تو بس ایک کو راضی کر لیں، یہ حسین کا دیا ہوا فارمولہ ہے۔ امام حسین کی ذات پہ صلوات پڑھیں۔ ایک کو راضی کر لیں، پھر اس کا کام ہے کہ وہ سب کو راضی کرے گا۔ جی امام حسین فرماتے ہیں یا اللہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا۔ امام حسین کی مناجات کے جملے، یا اللہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اسے کیا ملا۔ کیا حسین جملہ ہے۔ پھر ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں اپنی دعا میں، اپنی مناجات میں، حسین جملہ ایک اور فرماتے ہیں یا اللہ جس نے تجھے ناراض کر کے لوگوں کو راضی کیا، سخط مولا اور رضائے عوام، جس نے تجھے ناراض کر کے لوگوں کو راضی کیا اسے نہ لوگ ملے نہ تو ملا، اور جس نے لوگوں کو ناراض کر کے تجھے راضی کیا اسے تو بھی ملا اور لوگ بھی ملے۔ یعنی اگر امر دائر ہو جائے، اگر میں ایسے مقام پر آ کے کھڑا ہو جاؤں کہ مجھے اللہ کو راضی کروں یا عوام کو، تو حسین مولا کا دیا ہوا فارمولہ یہ ہے کہ اللہ کو راضی کر لو، عوام کو ناراض کر دو، پھر یہی اللہ اس عوام کو تمہارا مرید بنا دے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پھر اللہ کا کام ہوگا کہ سارے لوگ اسی کے ہو جائیں گے جس نے اللہ کو راضی کیا ہے۔ سب ساتھ چھوڑ چکے تھے مگر اللہ حسین سے راضی تھا، تو آج آپ دیکھ لیجئے کہ نتیجہ ہے نہیں۔ بھائی روزانہ حسینیوں میں اضافہ ہے، یہ کام اللہ کا ہے۔ کیا ہوا؟ سب لوگ ناراض، حتیٰ بعض رشتہ دار ناراض، قوم قبیلہ ناراض، خاندانی مدینے کے رہنے والے، مکے کے رہنے والے لوگ، آباء و اجداد سے صدیوں نہیں ہزاروں سال سے مکے میں رہنے والا خاندان امام حسین کا۔ امام نے صرف مدینہ نہیں چھوڑا ہے، امام نے مکہ بھی چھوڑا ہے۔ میرے نانا کے 2 شہر تھے، میں دونوں شہروں پر حجت تمام کروں گا۔ ہم اصلی مکی ہیں، امام حسین اصلی مکی تھے جی، آباء و اجداد سے مکی قبیلہ ہے، اور مکے کے 25 قبیلوں میں سردار قبیلہ ہے بنی ہاشم۔ یعنی ایسا بھی نہیں کہ کوئی ایسا قبیلہ ہے جو کسی دیہات میں رہتا ہو جسے کچھ لوگ جانتے ہوں اور کچھ لوگ نہ جانتے ہوں۔ قریش کے 25 قبیلوں میں سردار قبیلہ تھا بنی ہاشم۔ اس قبیلے کا فرد فرید ایک حسین وجود امام حسین۔ پھر نبی ہجرت کر کے مدینہ گئے تو خاندان مدینے میں آباد ہو گیا، تو سرکار مکی بھی ہیں مدنی بھی ہیں۔ امام حسین مکی بھی ہیں مدنی بھی ہیں۔ بھائی امام حسین کے والدین نے ہجرت کی ہے نا، امام حسین کی والدہ نے اور والد نے ہجرت کی ہے۔ 2 ہجری کی آپ کی ولادت ہے امام حسین کی، معاف کیجیے گا 4 ہجری کی، اور پھر امام حسین علیہ السلام نبی کی رحلت کے موقع پہ 6 سال کے ہیں۔ تو یہ خاندانی طور پہ مکی پھر مدنی ہے۔ آپ نے پھر مدینے کو چھوڑ کے مکے میں 6 مہینے قیام کیا ہے، اور 6 مہینے رہنے کے بعد جب چھوڑ رہے ہیں تو گویا مکہ بھی چھوڑ رہے ہیں اور مدینہ بھی چھوڑ رہے ہیں۔ کل تاریخ نہ کہے کہ اپنا وطن چھوڑ گئے تھے، وطن میں ہوتے تو وطن والے ساتھ دیتے، نہ اس وطن والے نے ساتھ دیا نہ اس وطن والے نے ساتھ دیا، مگر ساتھ اس نے دیا جو اس کائنات کا مالک ہے۔ اور جا بھی رہے ہیں تو ایسے نہیں کہ رات کی تاریکی میں چلے جائیں کہ لوگ کہیں کہ ہمیں بتا کے نہیں گئے، ہم سے مشورہ نہیں کیا، اعلان نہیں کیا امام حسین نے۔ نہیں، سب کے سامنے جب رات کی تاریکی میں ولید ابن عقبہ نے، جو گورنر مدینہ تھا یزید کی طرف سے، اس نے جب خط پکڑایا، تھا تو اس کے والد کا گورنر، مگر اس کے بعد ظاہر ہے گورنریاں بعض محفوظ رہیں، بعض کو تبادلے ہوئے، تو خط بھیجا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا اور یزید جو ہے اب حاکم خلیفہ ہے، اور اس کی بیعت لینی ہے 3 لوگوں سے، عبداللہ ابن عمر سے، حضرت عمر کے بیٹے سے، عبداللہ ابن زبیر سے، زبیر ابن عوام کے بیٹے سے، اور حسین ابن علی، علی ابن ابی طالب کے بیٹے سے۔ تو عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر دونوں مدینہ چھوڑ کر چلے گئے۔
امام حسین کو پیغام دیا، امام آ گئے ملنے کے لیے۔ اچھا، درباروں میں جانے کا ان کا مزاج نہیں ہے، مگر اگر کبھی دربار شجاعت کا مظاہرہ کا اور بہادری کے مظاہرے کا ذریعہ بن جائے تو پھر جیسے وہ میدان جہاد ہے تو یہ بھی تو میدان جہاد ہے۔ تو امام پھر اس میدان میں گئے جسے دربار کہتے ہیں، خط پکڑا دیا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ حسین ابن علی سے بیعت لے لو، اور کس کی بیعت لے لو؟ یزید کی بیعت لے لو۔ امام نے اسے لپیٹا اور واپس وہاں رکھتے ہوئے فرمایا کہ رات کی تاریکی ہے، کل دن نمودار ہونے دو، سارے مدینے کے سامنے مجھ سے سوال کرو۔ جی قربان جائے امام حسین کی حکمت پر، سارا مدینہ روشنی ہونے دو، سورج نکلنے دو، کل دن نکلنے دو، آج رات، اس وقت رات ہو رہی ہے، کل سب کے سامنے مجھ سے سوال بیعت کرنا، پھر میں تمہیں جواب دوں گا۔ یہ کہہ کر پلٹے، اکیلے گئے تھے، اپنے ساتھ اپنے بنی ہاشم جوان لائے تھے، مگر انہیں باہر روک دیا تھا۔ فرمایا باہر رکے رہو، میں اکیلا جاؤں گا، مجھے اکیلا بلایا ہے، اور پھر اگر ضرورت پڑے تو اندر آ جانا۔ تو جب حضرت نے یہ کہہ کر لوٹے ہیں تو مروان ابن حکم نے ولید ابن عقبہ سے کہا، آپس میں رشتہ دار بھی تھے، بنی امیہ کے خاندان کے بڑے لوگ تھے، بڑا نام تھا دونوں کا، ہر کام میں بڑا نام تھا۔ تو مروان نے ولید سے کہا کہ اگر آج حسین چلے گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے، حسین کو ابھی مارو یا بیعت لو۔ تو جب امام نے اس لہجے کی گفتگو آپس میں کرتے ہوئے انہیں سنا، اتنا اونچا بولا کہ حسین سن لیں، تاریخ سمجھنے کی ضرورت ہے، اتنا اونچا ایک نے دوسرے سے کہا کہ امام حسین سن لیں۔ تو امام مڑے اور امام نے فرمایا اتقتلنی انت ام ہوا ابن زرقہ، بڑا عجیب جملہ ہے جی، اے بد کردار عورت کی اولاد، عجیب اے بد کردار عورت کی اولاد، تو مجھے مارے گا یا تو مارے گا؟ تم میں سے کون ہے جو مجھے مارو گے؟ یہ امام کا ایک جلال تھا۔ اونچی آواز ہوئی حسین مولا کی، حضرت عباس دربار میں آ گئے، تلوار کھینچے ہوئے، مولا آپ کو تکلیف کس نے دی؟ حضرت فرمایا نہیں عباس، ہم دربار سے جا رہے ہیں۔ اور دوسرے دن پھر دن کے وقت میں امام نے سفر کا آغاز کیا ہے، باقاعدہ قافلہ بنا ہے۔ یہ تو نہیں کہ اکیلے بیٹھ کے گھوڑے پہ بیٹھ کے حضرت چلے گئے، جات میں بعد میں کوئی کہے کہ صاحب رات کو چلے گئے، دن میں چلے گئے، اچانک چلے گئے، کسی کو پتہ نہیں چلا چلے گئے۔ یہ خطرناک لوگ تھے، ظالم لوگ تھے۔ یہ باقاعدہ امام کے قافلہ بنا ہے پورا، 63 محملیں، امام نے 63 محملوں پر اپنا قافلہ تیار کیا، پورا دن لگا ہے محملوں کو سجانے میں اور سواریاں بٹھانے میں۔ اور پھر امام نے مدینے سے مکے میں آپ نے قیام کیا، 6 مہینے تقریباً مکے میں رہے امام حسین۔ اور جب مکے سے جا رہے ہیں تو 8 ذی الحج کو ساری دنیا حج کرنے مکہ آ رہی ہے، اور مکے کی روح مکے سے نکل رہی ہے، خانہ کعبہ کی جان خانہ کعبہ چھوڑ کے جا رہا ہے جی۔ اور جب جا رہے ہیں تو یہ بھی نہیں کہ یہاں بھی ایسے جائیں گے کہ 6 دن بعد لوگوں کو پتہ چلے گا کہ حسین نہیں تھے، نہیں، فرمایا عباس خطبہ دو، بتاؤ حاجیوں کو کہ میں کیوں جا رہا ہوں۔ مولا عباس نے فرمایا مولا کہاں کھڑا ہو کر کہاں مجمع لگایا جائے؟ حضرت نے فرمایا اچھا اگر منی میں، مزدلفہ میں، عرفات میں کہیں خطبہ دیا ہوتا تو کوئی کہتا کہ صاحب ہم تو اس وقت میں وہاں تھے، ہم تو وہاں تھے۔ مکے میں خطاب ہوگا تو خانہ کعبہ کی چھت پہ ہوگا۔ فرمایا عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے خطبہ دو۔ مولا عباس نے خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے فلسفہ بتایا ہے کہ حسین کہاں جا رہے ہیں۔ اچھا وہاں جانے کے بعد مولا عباس کو شاید یہ احساس ہوا، میں تاریخ پڑھنے کے بعد کچھ باتیں پڑھنے سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ رخ کہاں کر کے خطبہ دوں، میرا رخ آپ کی طرف ہے، میں اگر سارا رخ اس طرف رکھوں تو یہاں والے کچھ خفا ہو جائیں گے۔ تو ادب اور احترام، اچھا یہاں شخصیات تشریف فرمائے، میرے عزیز تشریف فرمائے، مولانا تشریف فرمائے ہیں، تو جو جس کا احترام ہوتا ہے انسان کی نگاہ میں زیادہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی طرف توجہ رکھے، اس سے غافل نہ ہو۔ اب مولا عباس خانہ کعبہ، جیسے حضرت بلال حبشی نے جب فتح مکہ کے موقع پر سرکار نے فرمایا کہ بلال اذان کہو، تو مدینے میں جو اذان کہتے تھے تو وہ مکے کی طرف رخ کر کے کہتے تھے۔ اب مکے میں اذان کہیں تو کہاں رخ کریں؟
فرمایا خانہ کعبہ کی چھت پہ چلے جاؤ. اب وہاں جا کے تو اور احساس ہوا کہ اپنا رخ کہاں کریں, کہاں چہرہ کر کے اذان کہیں. تو حضرت بلال کو چھت پہ چڑھ کر احساس ہوا کہ کہاں رخ کروں, تو وہیں سے آواز دے کر کہا یا رسول اللہ اپنا رخ کہاں کروں؟ فرمایا میری طرف کرو.